الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو روزانہ مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کیا فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، فرمایا جو بندہ میری ذات پہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی دیر تک موت نہیں دے گا جتنی دیر تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اپنا گھر نہ دیکھ لے، اتنی دیر تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی۔ تو پھر کیوں نہیں پڑھتے درود و سلام؟ پڑھو پھر السلام والسلام علیکہ آپ کے بعد وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ بندہ پروردگار محمد احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اقص حسن کمال محمد رسول، فاروق ذل جاہ جلال محمد رسول، عثمان ضیاء شمع جمال محمد رسول، حیدر بہار باغ خصال محمد رسول، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، یعنی آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منانے کا ٹائم ہے، ان کو راضی کرنے کا ٹائم ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ لیکن بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے تھے؟ جب فیض آباد کا منظر تھا، بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے انہیں جانا انہیں مانا، لیکن بابا جی کہتے تھے انہیں جانا انہیں جانا۔ تو بعد میں پوچھا گیا
بابا جی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے انہیں جانا انہیں مانا. اس وقت حضور پاس نہیں تھے. بابا جی فرماتے جب یار سامنے تھا تو پھر یہی کہنا تھا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا. بابا جی کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر بابا جی نے نبی ناموز دے پیرا دے کے سارے لوگوں نو دس دیتا کہ اگر یار دی ناموز دے پیرا دیو گے تے پھر یار کن نہیں لگن دین گے. پھر یار کن نہیں لگن دین تے پھر بابا جی نے پیرا دیتا حضور دی ناموز تے حضور دی ختمی نبوت تے پیرا دیتا بابا جی نے تے دے کے دسیا سارے جہان والیاں نو. بابا جی پاکستان دے وچ لبیک دا نعرہ لاندے سن تے انگلینڈ دے کتے امریکہ دے اندر بیٹھ کے کمب جاندے سن. اس سے واسطے بابا جی نے حضور دی ناموز تے پیرا دے کے سارے لوگاں نو پیغام دے دیتا کہ انج کر کے پیرا دینا ہے. اگر یار دی ناموز تے پیرا دیو گے تے پھر یار کدے کنڈ لگن دے گا نہیں. تو پھر تسی سارے نے ویکھیا ہے بابا جی جو دنیا تو گئے سن تے پھر 1.5 کروڑ دا مجمع سی جنازہ پڑھن واسطے. لاہور دے اندر جگہ نہیں سی پیر رکھن نو. الحمدللہ میں خود بھی گیا سا. لاہور دے اندر پیر رکھن نو بھی جگہ نہیں سی بابا جی تے. جدو جنازہ پڑھیا گیا تو پھر یار نال اگر بندہ وفا کر کے جاوے تو پھر یار گنڈ لگن دیندے نہیں. اس واسطے تو بابا جی فرماندے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حمد و ثنا اس مالک ارض و سما اس خالق روز جزا اس وعدہ اولا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور پالنے والا ہے. درود و سلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیق مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو سنا کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس جمعہ المبارک میں اور مختصر ٹائم کے اندر میں آپ احباب کے سامنے خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سید محمد حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت کے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ آج رجب المرجب کی 7 تاریخ ہے اور رجب کی 6 تاریخ کو یعنی کل جمعرات تھی تو کل 6 تاریخ تھی رجب کی. رجب شریف کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سارے قید و رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک اور آپ کا سالانہ عرس مبارک 6 مرجب نو منایا جاتا ہے. تو اس حوالے کے نال انشاءاللہ آپ کی سیرت دے کچھ گوش آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا، تو توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز آپ کے مشہور و معروف القابات جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ غریب نواز، معین الدین اور سلطان الہند، یہ آپ کے مشہور و معروف القابات ہیں، ان سے لوگ واقف ہیں.
تو آپ کا اصل نام سید محمد حسن، کیا نام ہے اصل؟ سید محمد حسن سنجری رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ اصل نام ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، اور آپ اپنی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملتا ہے، اور آپ کے والد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جو بھی بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے نا، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس بندے پہ اللہ کی آزمائشیں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ جو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئی ہیں جو اللہ کے زیادہ محبوب اور زیادہ قریب ہیں۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کی 15 سال عمر تھی، تو 15 سال کی عمر میں آپ کے سر سے پاپ کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو جانے کے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے ایک باغ چھوڑا تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں اپنے باغ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، اپنے باغ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ شام کو جو پھل اترتا اسے بیچ کر جو پیسے ملتے لا کر آدھے اپنی اماں کی خدمت میں، اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو جمع کرتے ہیں نہیں، دنیا کے مال کو جمع نہیں کرتے، صرف وہ اتنی دولت اپنے پاس رکھتے ہیں جتنی دولت ان کو ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا اپنے پاس رکھ دیتے، باقی مسکینوں غریبوں میں سارا کیا کر دیتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا۔ تو ایک دن حضرت خواجہ صاحب آپ اپنے باغ میں درختوں کو پانی لگا رہے تھے، تو اچانک آپ کے باغ میں ایک مجذوب ولی باغ میں داخل ہو گیا، لیکن وقت کا قطب تھا، وقت کے ابدال تھے۔ حضرت خواجہ صاحب نے دیکھا کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور چہرے پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ تو خواجہ صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ بزرگ ہیں، باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے پانی لگانا چھوڑا، کیونکہ خواجہ صاحب بچپن ہی سے بزرگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ آپ دوڑے جا کر اس بزرگ کے بازو سے پکڑ کر آپ نے لا کر اس بزرگ کو درخت کی چھاؤں کے نیچے بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد دوڑے، پیالہ لیا، پیالے میں ٹھنڈا پانی بھرا، اور باغ میں گئے، ایک انگوروں کا گوشہ آپ نے لیا، لے کر آ کر اس بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور فرمایا یہ کھاؤ۔ تو بابا جی اس بزرگ نے، اس مجذوب ولی نے وہ پانی بھی نوش کیا اور وہ انگور بھی تناول کیے۔ کرنے کے بعد تو آپ نے جب نظریں اٹھائی، دیکھنے لگے، جب حضرت خواجہ صاحب کے پیشانی پہ اس مجذوب ولی کی نظریں گئیں، جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جب نظریں خواجہ صاحب کے چہرے پہ گئی تو پیشانی کے اوپر نور نظر آیا۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے بیٹا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد حسن ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد حسن۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا کرتے کیا ہو؟ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ عرض کرنے لگے بابا جی کرنا کیا ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس باپ کی دیکھ بھال کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، تو اور کوئی کام نہیں۔ تو خواجہ صاحب سے وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا جو تیری پیشانی میں مجھے نور نظر آ رہا ہے، یہ کوئی نور
عام نہیں بیٹا، اس نور سے پوری دنیا کو فیض پہنچے گا، پوری دنیا اس نور سے فیض یاب ہوئے گی۔ تو بیٹا تیرا کام باغ کو پانی دینا نہیں ہے، باغ کو پانی دینا نہیں، جا اللہ کے نبی کا دین پڑھ، پھر لوگوں تک اس دین کو پہنچا۔ حضرت خواجہ صاحب سے اس بزرگ نے یہ کہہ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کے خواجہ صاحب کے ہاتھ میں رکھا، فرمایا بیٹا اس کو کھا لینا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ بزرگ میرے باغ سے باہر نکلے، پیچھے میں نے وہ جو ٹکڑا دے کر گئے تھے اس کو میں نے منہ میں رکھا، جب اپنے منہ میں رکھا فرماتے ہیں جب آیا، جب حلق کے نیچے وہ ٹکڑا میرے پیٹ میں گیا، کہتے ہیں جس طرح وہ ٹکڑا پیٹ میں جاتا گیا، میرے دماغ سے، میرے دل سے، میرے سینے سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، میرے دل سے، میرے دماغ سے، میرے سینے سے دنیا کی محبت بالکل ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میرا دماغ بھی روشن ہو گیا، میرا دل بھی روشن ہو گیا، میرا سینہ بھی روشن ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں دین کی محبت پیدا ہوئی، میں اپنے گھر آیا، آ کر اپنی ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اے ابا جان میں نانا جی کا دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا نبی کا دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اس سے اچھی بات اور کیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی ماں نے اجازت دی، بیٹے گھر سے نکلے، آپ فرماتے چلتے ہوئے میں سمرقند پہنچا، سمرقند میں ایک اللہ کے بڑے پیارے بزرگ جید عالم دین حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے مدرسے میں نے داخلہ لیا۔ داخلہ لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں ٹائم مختصر ہو جائے، میں جلدی عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، اس مدرسے میں حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، پھر آپ وہاں سے بخارا گئے، بخارا میں بقیہ تعلیم حضرت علامہ محمد حساب الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے مدرسے میں داخلہ لیا، اس میں آپ نے باقیہ ساری تعلیم حاصل کی۔ جب آپ تحصیل فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اب دل میں خیال آیا اللہ کے نبی کا دین تو پڑھ لیا ہے، اب اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ مرشد کامل کی۔ تو ساتھ ہی میں آپ نے سن رکھا تھا کہ ہرون آباد ایک گاؤں ہے، اس میں ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے بزرگ جن کا نام حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ آپ کی ولایت کے چرچے دور دور تک تھے۔ تو خواجہ صاحب نے بھی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو خواجہ صاحب وہاں سے چلے اس گاؤں ہرون آباد میں پہنچے۔ تو جب حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب محمد حسن سنجری رحمت اللہ علیہ جب معین الدین پہنچے تو بابا جی اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، تو جب دیکھا خواجہ صاحب کو حضرت عثمان حرونی فرمانے لگے اے بیٹا آ گئے ہو، جلدی کرو میرے پاس آؤ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہ پہلے میں نے دیکھا، نہ پہلے میں نے ملا، نہ ان سے ملاقات ہوئی، لیکن دیکھتے ہی فرماتے ہیں بیٹا اس طرح میرا استقبال کیا جس طرح پہلے مجھے جانتے ہیں، پہلے مجھے جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، سینے کے ساتھ لگایا حضرت عثمان نے، سینے کے ساتھ لگانے کے بعد بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں اے حضور میں نے اللہ کے نبی کا دین پڑھ لیا ہے، اب اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائے، ایسا وظیفہ بنائے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو وظیفے بھی بتائے اور عمل بھی بتائے، کرتے رہے کچھ دیر کرنے کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہتے ہیں حضور میں نے یہ وظیفہ بھی کر لیا، یہ عمل بھی کر لیا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا بتا کوئی چیز نظر آئی؟ آپ فرماتے ہیں اے مرشد کامل، اے حضور میں جب دنیا میں نظر دوڑاتا ہوں تو ساری دنیا میرے سامنے اس طرح جس طرح پلیٹ میں چنے ہوتے ہیں، ساری دنیا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو خواجہ صاحب کے مرشد کامل آپ فرمانے لگے بیٹا چل اب ہم خانہ کعبہ چلتے ہیں، مکہ المکرمہ چلتے ہیں، جا کر اب مہر لگاتے ہیں وہاں سے۔ تو آپ نے اپنے مرید کو خواجہ صاحب کو ساتھ لیا، مکہ المکرمہ پہنچے۔
جب مکہ میں آ گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جب سارے مناسک مکمل ہوئے، مکمل کرنے کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے مرید کا بازو پکڑا، حضرت معین الدین کا بازو پکڑ کے ایک ہاتھ بازو میں ہے اور ایک ہاتھ سے گلاف پکڑا کعبے کا، پکڑ کے آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ جتنا میرے پاس علم تھا وہ میں نے اسے پہنچا دیا، جتنا میرے پاس تیرا قرب تھا وہ بھی اسے عطا کر دیا، یا اللہ جتنی میرے پاس معرفت تھی وہ بھی اسے عطا کر دی، یہ میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، تو یا اللہ اب تو اپنی اس کے اوپر رحمت فرما اور میرے مرید کو قبول فرما۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد کامل حضرت عثمان نے جب یہ دعا کی، ابھی دعا کر نہیں رہے تھے، جب میرے ہاتھ کو چھوڑا تو غیب سے آواز آئی اے عثمان ہارونی ہم نے بھی تیرے مرید کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ، ہم نے بھی اسے قبول فرما لیا۔ جب یہاں سے قبولیت ہوئی، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، آپ نے پھر ساتھ لیا، فرمایا بیٹا اب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو چکی ہے، آؤ ہم چلتے ہیں نانا جی کے دربار پر، اللہ کے نبی کے دربار پر چلتے ہیں، وہاں سے مور لگاتے ہیں، ساتھ لیا۔ جب حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے پہنچے، جا کر اللہ کے نبی کے روزے کے سامنے ہاتھ باندھ کر حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے پوتے کو دین بھی بڑھایا، آپ کے پوتے کو میں نے معرفت بھی دی، آپ کے پوتوں کو میں نے اللہ کا قرب بھی سکھایا، ہر چیز عطا کی، اب آپ کی بہت کی ضرورت ہے۔ جب یہ جملے عرض کیے تو روزے سے آواز آئی میں نے بھی اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کو جب روزے سے دوسری آواز آئی فرمایا اب اس کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دو، جو دین پڑھا ہے، جو میری معرفت اللہ کی حاصل کی ہے اور جو اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، جو بھی ہر چیز اس نے لی ہے، چاہے اب میرا دین لوگوں تک پہنچائے۔ جب یہ وہاں سے عطا ہوئی، اس لیے تو آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو لقب ہے نا، اندر سے آواز آئی اب خواجہ غریب نواز نہیں ہے، جس کا نام ہے معین الدین، اس لیے عطائے رسول معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، تو معین الدین دین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ خواجہ صاحب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ لقب ملا، عطائے رسول اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ لقب لیا، آپ نے سفر جاری کیا، سفر کرتے ہوئے راستے میں داتا صاحب کا دربار آیا، وہاں بھی چلہ کاٹا، چلہ کاٹنے کے بعد خواجہ صاحب ہندوستان میں پہنچے۔ جب ہندوستان میں آئے تو آپ نے اللہ کے نبی کا دین لوگوں تک پہنچانا تھا، تو پورا ہندوستان ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا، تو خواجہ صاحب آئے وہاں، جب دیکھا تو آپ نے اب دیکھا کہ وہ جگہ اختیار کروں جس جگہ پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جس جگہ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ لوگ ٹولی در ٹولی بن کے اس جگہ اس سائیڈ پہ جاتے ہیں، تو آپ اس سائیڈ پہ جانے لگے۔ جب دیکھا تو آگے مندر تھا ہندوؤں کا، مندر میں لوگ جایا کرتے، تو خواجہ صاحب نے سوچا کہ اب اس مندر کے رستے پہ ہم اپنا خیمہ لگائیں گے، ہم اپنا خیمہ ادھر لگائیں گے اور لوگوں کو اللہ کے نبی کا دین پہنچائیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے اس رستے پہ خیمہ لگا لیا۔ میں مختصر کرتا ہوں، خیمہ لگایا تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ رہے کوئی لوگ آپ کے پاس نہ آتے، کسی نے آپ کا حال تک نہ پوچھا، آپ دیکھتے لوگ آتے، ٹولی بنی ہوتی، 8-10 بندے اکٹھے ہو کر، ان کے پاس ڈھولکی بھی ہوتی، ڈھول بجاتے ہوئے ساز بجاتے ہوئے جاتے مندر کی طرف۔ تو خواجہ صاحب دیکھنے لگے کہ یہ لوگ تو ساز بڑا پسند کرتے ہیں، کیا چیز ہے؟ ساز بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا جب کسی کو اپنے قریب کرنا ہو، جب کسی کو اپنا بنانا ہو تو پہلے پھر ہمیں اس کا بننا پڑتا ہے، پہلے اس بندے کا بننا پڑتا ہے، پھر وہ بندہ ہمارے قریب آتا ہے، پہلے اس جیسا ہونا پڑتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے بھی سوچا اب ان کا حساب مجھے اس طرح ہی لگانا پڑے گا جس طرح یہ لوگ راضی ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے سرنگی سنی ہو نا، سرنگی آپ نے دیکھی ہوئی بھی پرانے لوگوں نے، اب تو دور ماشاءاللہ دوسرا ہے، موبائل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس وقت ہاتھ کی لکڑ کے ساتھ وہ تار ہوتی تھی وہ باندھتے تھے، تو سرنگی آپ نے بنائی، سرنگی بنانے کے بعد آپ بیٹھ گئے،
صبح فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اس رستے پہ بیٹھ کے سرنگی بجانا شروع کر دی۔ اب جو ہندو گزرتا سرنگی کی آواز سنتا آگے جانے کے بجائے خواجہ صاحب کے پاس بیٹھ جاتا۔ پھر آئے لوگ، خواجہ صاحب کی سرنگی بجی، ادھر ہی بیٹھ گئے، حتیٰ کہ شام تک لوگ آگے جانے کے بجائے خواجہ صاحب کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے۔ ایسا وقت کہ لوگ آگے جانے کی بجائے اب خواجہ صاحب کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جب شام کا ٹائم ہوتا خواجہ صاحب سرنگی بند کرتے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ تیسرا چوتھا دن آیا تو خواجہ صاحب فجر کی نماز پڑھ کے خیمے سے باہر میں آئے۔ ہندو اب سرنگی پہ لگ چکے تھے، کیونکہ خواجہ صاحب کی جو سرنگی تھی وہ عام تو نہیں تھی، اس میں بڑا ہی درد تھا۔ تو لوگ اب مندر کے جانے کے بجائے ادھر بیٹھ کے جمع ہو گئے، مجمع بن گیا، دور دور تک لوگوں تک بات پھیل چکی کہ بابا جی ساز بجاتے ہیں، اتنا درد ہے، جو سنتا آپ کا مرید ہو جاتا، اس جگہ پہ بیٹھ جاتا۔ اب مندر کوئی نہیں جا رہا، ادھر ہی لوگ جمع ہو گئے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب خیمے سے باہر نہ آئے تو لوگوں نے خیمے کا کپڑا ہلایا، عرض کرنے لگے اے بابا ایک دفعہ باہر تو آ، تیرے جو سرنگی میں درد ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کی تڑپ اب تیز ہو چکی ہے، ایک دفعہ سرنگی کو بجا۔ خواجہ صاحب بیت تشریف لائے، آپ فرمانے لگے ارے بھائی اگر سرنگی سننا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو خواجہ صاحب سے وہ لوگ کہنے لگے، سارے بھائی کو زبان ہو کر بولے، کہنے لگے حضور جو بھی کام کہو گے، جس طرح کا کام کہو گے ہم کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں سرنگی سناؤ، ہمیں سرنگی سناؤ۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے آؤ پھر میرے ساتھ۔ انا ساگر پہ لے گئے، آپ نے بھی وضو کیا، سارے ہندوؤں نے آپ کو دیکھ کر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا صفے سیدھی کر لو، صفے سیدھی ہوگی۔ خواجہ صاحب آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر فرمایا، جس طرح میں کروں اس طرح آپ سب لوگوں نے کرنا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کہی، قیام میں ہوئے، قیام کرنے کے بعد رکوع کیا، ہندوؤں نے بھی رکوع کیا۔ خواجہ صاحب نے سجدہ کیا، ہندوؤں نے بھی سجدہ کیا۔ جب سجدے میں سر رکھا خواجہ صاحب کی چیخیں نکل گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، یا اللہ انہیں یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، اب ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے۔ خواجہ صاحب رو کے دعا کرتے ہیں، اوپر سے آواز آئی اے خواجہ اب سر تو اٹھا، پیچھے دیکھ ہم نے سب کے دلوں کو بدل دیا ہے، ہم نے سب کے دلوں کو بدل دیا ہے۔ لوگ جب سجدے سے سر اٹھایا تو خواجہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اے حضور ہمیں بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیے۔ جس سجدے میں اتنی لذت ہے، ہم نے پڑھا کچھ نہیں، خاموش رہے ہیں سجدے میں، کیونکہ ہندو تھے، کہتے اب خاموش رہنے سے اتنی لذت آئی۔ تو فرماتے ہیں جب ہم سجدے میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تو اللہ جو سب سے اعلیٰ ہے، جب اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو پھر لذت کیسی ہوگی، ہمیں بھی کلمہ پڑھائے مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، سارے مسلمان ہو گئے، تو پھر سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے بابا جی جو سرنگی بجایا کرتے تھے، جو دھن آپ ہمیں سنایا کرتے تھے، اس دھن میں آپ جو الفاظ کہتے تھے وہ کیا تھے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں آپ سرنگی بجاتے تھے، آپ نے فرمایا پڑھو پھر سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرنے کا ذکر کلمہ پڑھے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک سیکنڈ کے اندر 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے۔ تو پڑھو لا الہ الا
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب خواجہ صاحب کا لوگوں نے کلمہ پڑھا, اب جو بھی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے سلام لیتا ہے, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, خواجہ صاحب کا ہو جاتا ہے. وقت ایسا آیا کہ بات پھیلتی پھیلتی پرتھوی راج کے دربار میں پہنچی. جب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اب لوگ مندر کی جانے کی بجائے خواجہ صاحب کے ایک بابا آیا ہے, غیر عرب سے ہجرت کر کے آیا ہے, لیکن جب جو بھی بندہ اس سے ملتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ کے, اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اللہ کا ایک ماننے لگ جاتا ہے, لوگ اس کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں. تو پرتھوی راج نے پوچھا بتاؤ وہ بابا کرتا کیا ہے؟ تو کہنے لگے بابا کرنا کیا ہے, صبح اٹھتا ہے, جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے بابا اٹھتا ہے, ایک کوزہ لیتا ہے, آنا ساگر پہ آتا ہے, وہاں سے پانی بھر کے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اس پرتھوی راج نے کہا ارے بھائی جب بابا پانی لینے کے لیے آئے اب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں, اگر جاؤ 200 روپے کی ڈیوٹی لگا دی, 200 صفائیوں کی ڈیوٹی لگا کر کہنے لگا جاؤ جا کے آنا ساگر کو گھیر لو, ایک سپہ سالار بھی بنا دیا. کہنے لگا جب بابا پانی لینے آئے تو پانی نہیں لینے دے گا, بابا پانی نہ لے گا, وضو نہیں کرے گا, نماز پڑھے گا نہیں تو دین کیسے پھیلائے گا. آگے سارے جب انہوں نے آنا ساگر کو گھیر لیا, نماز کا ٹائم ہوا, بابا جی نے لوٹا پکڑا, وہ کوزہ پکڑا, مشکیزہ پکڑا, آنا ساگر کی طرف گئے. جب آنا ساگر کے پاس آئے پانی بھرنے لگے تو ایک سپاہی دوڑا, بازو سے پکڑا, پکڑ کر کہنے لگا بابا آپ ہم تمہیں پانی بھرنے دیں گے نہیں, آپ پانی نہیں بھرنے دیں گے. تو بابا صاحب فرمانے لگے ارے بھائی پانی نہیں بھرنے دو گے, ہمارے دین میں تیمم بھی جائز ہے, ہمارے دین میں تیمم بھی جائز ہے, نہیں بھرنے دو کوئی بات نہیں. آپ نے پانی وہاں اٹھایا, واپس آ گئے, بازو آستین نے اوپر کی تیمم کرنے کے لیے. اب تو ہمارے ساتھیوں کو تیمم کرنے کا بھی طریقہ نہیں پتا, تیمم کے فرضوں کا بھی نہیں پتا, یار سیکھنا چاہیے. یہ سردیوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں نا, دین نے ہمیں بڑی ڈھیل دی ہے, دین نے ہمیں بڑی ہی رعایت کی ہے. اگر فرمایا کوئی بزرگ ہے نا پانی سے بیمار ہو جاتا ہے, بیماری کا اندیشہ ہے, تو فرمایا وہ تیمم کر کے نماز پڑھے, لیکن نماز چھوڑنی ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھنڈا پانی وضو نہیں کر سب کر سکتے, فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو, لیکن ہم پڑھے تو صحیح. اس لیے بابا جی نے جب آستین اوپر کی تیمم کرنے لگے, نیت کی تیمم کی, ہاتھ زمین پر رکھے, دل میں خیال آیا اے خواجہ پانی قریب ہے, حضور کا فرمان اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم جائز ہے, ادھر تو پورا تالاب ہے, ادھر تو پورا تالاب ہے, تو تیمم کرنے لگا ہے. خواجہ صاحب اٹھے, وہاں گئے جو ان کا مندر تھا, مندر میں گئے جو سب سے بڑا بت تھا, اس کے پاس آپ نے مشکیزہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا, اپنے پاؤں سے جوتا اتارا, مارا اس کے پیچھے, فرمایا چل پانی لے کر آ. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے, ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے لوٹا اسے پکڑایا, آگے آگے وہ بت ہے, پیچھے پیچھے خواجہ صاحب اسے اپنے جو پاؤں کا جوتا ہے اس سے مارتے ہوئے آگے آگے لے کر جا رہے ہیں. جب سپاہیوں نے دیکھا کہ ہمارا ہی بھگوان ہے اور لوٹا پکڑا ہوا ہے, بابے کی مار کھاتا ہوا ہے, ساڈی زبان سریکی دے اندر پنجابی دے اندر کہندے نے او جدوں نہ آواز ماری نہ کہندے نے او سپاہ سالار ایک دفعہ باہر تو آ, او باہر آیا تے کہندا کی گل ہے, تو بول کے سپاہی کہنے لگے او ویکھ بابا لوٹا چائی آندا ہے, لتر اُتے لتر کھائی آندا ہے. ساڈی زبان کہندے نے بابا لوٹا چائی آندا لتر اُتے لتر کھائی آندا, او ویکھ بھگوان ہونا آ رہے. تے سپاہ سالار کہنے لگا, سپاہ سالار کہتا ہے سارے سپاہیوں سے اب آنا ساگر کو چھوڑ دو, اب تو بات ہی ختم ہوگی, ہمارا بھگوان آ رہا ہے, اب بابا نہیں ہم کیسے روکیں گے. سارے سپاہیوں کو ساتھ لیا, چلا گیا. جب سارے سپاہیوں کو ساتھ لے کے وہ چلا گیا, بابا جی آئے, لوٹا جب وہ مشکیزہ انا ساگر میں ڈالا تو سارا انا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند کیا, لے کر واپس آ گئے. پیچھے سے انا ساگر سوکھ گیا. جب سوکھنے کے بعد خواجہ صاحب ادھر آ گئے, 3 دن گزر گئے, سارے لوگ جمع ہو کے پرتھوی راج کے دربار میں گئے, کہنے لگے جو بابا جی نے پانی کیا تھا وہ بابا بھگوان کو لے کر آیا, سارا پانی ایک چھوٹے سے
مشکیزے میں بند کیا، لے کر چلا گیا۔ آج لوگ نوجوان سوال کرتے ہیں قاری صاحب وہ پانی کس طرح چھوٹے سے مشکیزے میں اتنا بڑا تالاب کس طرح بند کیا؟ ارے بھائی اتنا سا کمپیوٹر ہوتا ہے، چھوٹا سا کمپیوٹر پوری دنیا انگریز بند کر سکتا ہے۔ اگر انگریز بغیر ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں پوری دنیا بند کر سکتا ہے تو جن کی غلام ساری کائنات خود رب نے بنائی ہے، کیا وہ انا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند نہیں کر سکتے؟ بند کر دیا آپ نے تو سارے لوگ اب پیاسے، نڈال ہیں، جانور پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں۔ لوگوں نے آ کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہمیں معاف کر دیں، بچے پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو پرتھوی راج کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تو خواجہ صاحب سے لوگ کہنے لگے حضور بچے پیاسے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں کوئی ظالم نہیں ہوں، چلے میرے ساتھ۔ خواجہ صاحب نے وہ مشکیزہ لیا، مشکیزہ لے کر آ کر اس انا ساگر میں جب آپ نے الٹایا تو پانی مشکیزے سے نکلا، انا ساگر پھر کنارے تک آ گیا۔ سارے لوگ آپ کے قدموں میں گر گئے، قدموں میں گر کر کہنے لگے بھگوان تو آپ ہو۔ آپ فرمانے لگے میں بھگوان نہیں، کھڑے ہو۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ فرمانے لگے پڑھو میرے نبی کا کلمہ۔ سارے ہندوؤں کو نبی کا کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں صرف اگر ہمارا کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے سارے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ادھر ادھر لوگ علامہ اقبال کی بھی روح تڑپی۔ آپ فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تعزیز دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اللہ ہمیں بھی اولیاء کرام کی نقش قدم پہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو جس طرح انہوں نے دین پہ چل کے اللہ کے نبی کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، آج ہر مسلمان کی اور ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ یہ جو دین جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں، تو جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی تک اس دین کو اور دوسرے کافروں تک دین کو پہنچائے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو نمازی نہیں اسے نمازی بنائے، جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر بندے کے اوپر فرض ہے، ورنہ کل قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نقل کر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اس گرے بان سے پکڑ کر پوچھیں گے کلمہ پڑھا تھا لیکن آگے نہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت اس لیے تو کہتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج وقت ہے تو آج توبہ کر کے خود پہلے دین پہ چلو، خود نمازی بنو، پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کو نمازی بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پانچ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔